خرگوش اور کچھوا۔ ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے پھرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی۔ ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا، جس پر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنی بری عادت ہے۔ آخر ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، دیکھو، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم اپنی تیز چلنے پر غرور مت کرو۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنی تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا۔ خرگوش سو رہا تھا۔ کچھوا ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا۔ اب خرگوش اپنی نیند سے بیدار ہوا اور بھاگتا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا جہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے غرور کرنے سے توبہ کر لی اور کچھوے سے معافی مانگی۔ کچھوے نے بھی اسے معاف کر دیا۔ دوستو، ہمیں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کمزوری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک بار ایک بہت بڑا بزنس مین ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاتا ہے۔ اس کا پلان ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں ایک فیکٹری لگانی ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے ندی ہوتی ہے اور اس کے سامنے گاؤں ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس میں دو آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک کہ وہ سڑک کے راستے سے گھوم کر کے اس گاؤں تک پہنچے، جس میں قریب 8 گھنٹے لگیں گے کیونکہ ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ دوسرا کہ صرف 20 منٹ میں ایک ناؤ میں بیٹھ کر کے اس ندی کو پار کر کے اس گاؤں تک پہنچ جائے۔ تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس نے اس ناؤ میں بیٹھنے کا ڈیسیجن لیا۔ وہ ناؤ بہت ہی چھوٹی سی تھی، جس میں ایک طرف ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ ناؤ چلا رہا تھا اور دوسری طرف یہ بزنس مین بیٹھا ہوا تھا۔ تو ناؤ میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد اس بزنس مین نے اس ناؤ والے سے پوچھا، تجھے پتا ہے تیری ناؤ میں کون بیٹھا ہے؟ تو ناؤ والے نے بڑے ہی بھولے پن سے کہا ہاتھ جوڑ کر کے، نہیں صاحب مجھے نہیں پتا آپ کون ہے۔ تو بزنس مین بولا، ارے تو اخبار نہیں پڑھتا ہے کیا؟ ہر دوسرے دن میری فوٹو آتی ہے اخبار میں۔ تو ناؤ والا بولا، ارے صاحب مجھے کہاں پڑھنا لکھنا آتا ہے، میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے پتا جی گزر گئے تھے، تو اپنے پریوار کا دھیان رکھنے کے لیے میں بچپن سے ہی کام میں لگ گیا اور تبھی میرا اسکول چھوٹ گیا۔ یہ سن کر کے اس بزنس مین نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو کہا، تجھے پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا ہے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر کے اس ناؤ والے کو برا تو لگا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزنس مین اس ناؤ والے سے بولا، ابھی کچھ ہی دن بعد یہ جو سامنے تو زمین دیکھ رہا ہے، یہاں پر میری ایک بہت بڑی فیکٹری ہوگی جہاں پر ہمارے برانڈ کی منرل واٹر کی بوٹلز بنے گی۔ اس ناؤ والے کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا، کیا بنے گا صاحب؟ تو بزنس مین تھوڑا سا اریٹیٹ ہو کر کے بولا کہ ہمارے یہاں پر پانی کی بوتلیں بنیں گی جو تیرے گاؤں میں نہیں بکے گی لیکن شہروں میں بہت بکتی ہے۔ ارے کبھی تو شہر گیا ہوگا تو تم نے دیکھی ہوگی پانی کی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں دکانوں پر۔
پھر وہ ناؤ والا بولا ارے صاحب مجھے کیسے پتہ ہوگا، میں تو کبھی اس گاؤں سے باہر گیا ہی نہیں۔ پھر وہ بزنس مین اس کے اوپر ہنستے ہوئے بولا تو کبھی اس گاؤں سے باہر تک نہیں گیا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ شہر کیا ہوتا ہے؟ ارے ایسی زندگی کا کیا فائدہ۔ اس کی یہ بات سن کر کے اس ناؤ والے کو سچ میں لگنے لگا کہ میری زندگی شاید کسی کام کی نہیں ہے۔ اپنی اس سوچ کی وجہ سے اس کا ناؤ سے دھیان ہٹا اور تبھی ناؤ کی ٹکر ہو گئی ایک بڑے سے پتھر سے، جس کی وجہ سے ناؤ میں پانی بھرنے لگا اور ناؤ ڈوبنے لگی۔ اس جگہ پر پانی بہت ہی گہرا تھا اور کنارہ دور تھا۔ ناؤ والے کو سمجھ آ گیا کہ اب اس ناؤ کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ندی میں چھلانگ مارنے ہی والا تھا۔ تبھی اس نے اس بزنس مین سے پوچھا صاحب آپ کو تیرنا تو آتا ہے نا؟ تو بزنس مین گھبرا کر کے بولا ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں، مجھے تیرنا نہیں آتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر کے ناؤ والے کو ہنسی آ گئی اور وہ بولا ارے صاحب آپ کو تیرنا تک نہیں آتا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ۔ یہ سن کر کے اس بزنس مین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ہاتھ جوڑ کر کے اس ناؤ والے سے بولا تم جو کہو گے میں تمہیں دوں گا، بس میری جان بچا لو۔ تو اس ناؤ والے نے بولا ارے صاحب آپ گھبراؤ نہیں، مجھے صرف تیرنا نہیں آتا ہے، مجھے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانا بھی آتا ہے، آپ مجھے کس کے پکڑ لو، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر اس ناؤ والے نے نہ صرف اپنی بلکہ اس بزنس مین کی بھی جان بچائی۔ تو اس کہانی سے ہم ایک بہت بڑی سیکھ لے سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے یا اس کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کب کہاں کیسے کس کی ضرورت پڑ جائے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد بہادری کا کارنامہ۔ احمد آباد نامی ایک چھوٹا سا قصبہ سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس قصبے میں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ وہاں کے رہنے والے بہت ملنسار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اس قصبے میں فاروق اور عامر نامی دو لڑکے رہتے تھے۔ ان دونوں کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ دونوں روز صبح سویرے سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں سیر کرتے کرتے کافی دور نکل گئے۔ اچانک ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی، جس پر سے چند لوگ لکڑی کے بڑے بڑے صندوق اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگ مشکوک لگ رہے تھے اور بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان دونوں کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ ایک آدمی ان پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں سوال کیا۔ جواب نہ ملنے پر وہ آدمی انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ یہ تم کن بچوں کو ساتھ لے کر آ گئے ہو بشیر؟ ان میں سے ایک بولا۔ باس یہ دونوں ہمیں چھپ کر دیکھ رہے تھے، بشیر نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر غار میں ڈال دو، باس نے حکم دیا۔ دو آدمی آگے بڑھے اور فاروق اور عامر کو پکڑ کر غار میں ڈال دیا۔ ڈر کے مارے ان دونوں کی گیگی بن گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک غار کے باہر سے آوازیں آتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرے خیال سے وہ لوگ چلے گئے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہمیں ان رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عامر نے چپکے سے کہا۔ میری رسی کچھ ڈھیلی ہے اور قریب ہی ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے اور میں کوشش کر کے آزاد ہو سکتا ہوں، فاروق نے سرگوشی کی۔ پھر وہ کوشش کرنے لگا اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنے ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی عامر کو کھولا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب قصبے کے قریب پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئے اور وہاں موجود انسپکٹر جمال کو ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر جمال اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے غار پر چھاپا مارا تو انہیں اندر سے 10 صندوق برآمد ہوئے۔ یہ صندوق سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سونا پڑوسی ملک سے اسمگل ہو کر آیا تھا اور بہت زیادہ مالیت کا تھا۔ انسپکٹر جمال نے وہ سارا سونا ضبط کر لیا اور کمشنر کے حوالے کر دیا۔ کمشنر نے ان دونوں لڑکوں کو ان کی بہادری پر 50,000 ہزار روپے انعام دیے اور انہیں شاباشی دی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پیارے بچوں،
امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔